اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن کے حوالے سے کچھ ایسی خبریں ہیں گی کہ ویسے تو میں اکثر اپنے ویلاگ کے اندر اس چیز کا ذکر کرتا رہا تھا کہ ستمبر کا مہینہ بڑا ستمگر ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شاید 2 دن کے اندر ایسی ایک دھماکہ ہو جائے کہ جس کا پاکستانی عوام جو ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ بہرحال یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ 22 تاریخ تک امپورٹنٹ ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب میں استعفیٰ بھی دیتا ہوں اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کی سمری بھی میں صدر کو بھیج دیتا ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری وغیرہ جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا انہوں نے آصف علی زرداری تو آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ایک سائیڈ مار چکا ہے اور جا کے اسپتال کے اندر لیٹ گیا، یعنی کہ وہی گیم چل رہا ہے جو یہ لوگ چلتے تھے۔ لیکن بہرحال ابھی شہباز شریف کو تھوڑا سا روکا گیا ہے کہ 5-7 دن آپ ذرا صبر کر دیں، کسی طریقے سے گزاریں، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال شہباز شریف جو ہے اس کی برداشت اب جواب دے چکی ہے، اور وہ جو بلاول بھٹو کہتا ہے کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو کانپیں کافی دنوں سے ویسے ٹانگ رہی تھی، لیکن اب ان کانپوں کے اوپر ٹانگنے کے ساتھ ساتھ شاید ان کے اوپر فالج کا ہلکا سا اٹیک بھی ہو چکا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ ڈالر ڈکار اسحاق ڈار جو امریکہ کے دورے پر گیا تھا، اور امریکہ کے دورے میں ایکچول تو وہ بتا کر یہ گئے تھے اور شو یہ کیا گیا تھا کہ IMF سے مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں یا ڈیل کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بیچ میں وہ جو بلاول بھٹو جو 15 دن نیو یارک اور واشنگٹن کے چکر لگاتا رہا اور پلس ایک بھاری بھرکم فوجی قیادت کا دورہ بھی ہوا، تو ایکچول اسحاق ڈار جو تھا وہ پتہ یہ کرنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے گیا تھا، وایا لندن ہوتا ہوا گیا تھا کہ آخر یہ کیا ملاقاتیں ہوئیں اور کیا وہ ہوا۔ تو اسحاق ڈار کی اپنی ملاقاتیں پھر وہاں پہ ہوئیں، یعنی کہ ایک تو سرکاری ملاقاتیں اور کچھ غیر سرکاری ملاقاتیں جو پاکستان کونسلیٹ کے اندر ہوئیں۔ اس کے اندر ڈونلڈ لو مین کردار ڈونلڈ لو کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور ڈونلڈ لو آپ کو پتہ ہے کہ اس امپورٹنٹ حکومت کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ تمام کچھ کرانے والا اور یہ پیسہ اور یہ ڈالر اور یہ ریجیوم چینج، یہ ڈونلڈ لو کا اس کے اندر کردار تھا۔ تو ڈونلڈ لو سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار جو تھا وہ دوبارہ لندن پہنچا اور نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ سب اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن نواز شریف بہرحال جیسا بھی ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، ڈکیت ہے، مفرور ہے، فوجی عدالتوں سے جھوٹا ہے، اقتصادی خرامین نہیں ہے، لیکن وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز ہو رہی ہو تو اگلے کانوں کان کسی کو پتہ نہیں لگنے دیتے۔ تو بہرحال چہروں پہ مسکراہٹ ہے، لیکن دلوں کے اندر جو ہے وہ ڈر اور خوف اور وسوسہ اتنا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اب ہوا کیا ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اس چیز کو انڈو کرنے کے لیے تقریباً تیار ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور ملاقات ہو گئی ہے کہ بنی گالا کے مکینوں کے ساتھ فوجی قیادت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بڑے ہائی لیول کی ملاقات ایک اور ہو گئی ہے، اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں ریورس کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک اور قوم کا جو اتنا نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یا تو فوجی قیادت اس چیز کے اوپر وہ کرے کہ جناب جو ان لوگوں نے یہ کیا ہے ملک کے ساتھ، ان کو اس کی سزا دی جائے گی، پھر تو بات ہے، اور عدالتوں کو فرنٹ کے اوپر آنا چاہیے۔ وہی عدالتیں جو راتوں کو کھلی تھی، وہی عدالتیں جنہوں نے قاسم سوری کی ججمنٹ کو، وہ جو اسپیکر تھا اس کو انڈو کیا تھا، وہی عدالتیں جنہوں نے صدر اور وزیر اعظم کے فوری طور پہ اختیارات منجمد کیے تھے، ان عدالتوں کو اب میدان میں آنا چاہیے۔ ویسے عدالتیں جو ہیں وہ کافی حد تک جسے کہتے ہیں کہ پریشر برداشت کر گئیں، اور جب عوام کا پریشر ان کے اوپر زیادہ آیا تو تھوڑا سا انہوں نے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے اندر یہ عمران خان کو ریلیف بھی ملے، ریلیف تو نہیں، ایکچول تو وہ پلانٹڈ جھوٹے مقدمے تھے، لیکن بہرحال عدالتوں نے اس کے اوپر امپورٹڈ کے کہنے کے اوپر کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن دوسری طرف ہاتھ بھی اتنا ہولا نہیں رکھا ہوا، یعنی کہ ضمانتیں تو عمران خان کو لینی پڑ رہی ہیں اور پس بیچ میں عوام رہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ
یہ تمام کچھ چل رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ سے جو ریمارکس آ رہے ہیں NRO2 کے بارے میں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، خاص طور پہ نیب ترامیم کے بارے میں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ NRO2 جو تھا یہ ریورس ہونے جا رہا ہے. نہیں، یہ نظر آ رہا ہے. حقائق کہہ رہے ہیں، کچھ زمینی حقائق کہہ رہے ہیں، کچھ اندر کے لوگ بتا رہے ہیں، کچھ ذاتی سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ریٹرن اور یا ریورس ہونے والا ہے. اچھا، مریم صفدر اس کے اندر بھاگ لی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے اندر دوبارہ 75 کروڑ روپے اس نے تنخواہ وصول کر لی ہے اسحاق ڈار نے، اور وہ بھی دوبارہ نکل جائے. اچھا دیکھیں، اس ٹائم یہ کس طرح واشنگٹن کے فلانے کے ڈمکانے کے دورے ہو رہے ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں نہیں تھے، جب یہ روپوش ہوئے تھے، لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، وارداتی تھے، تو اس وقت یہ کسی ملک کا دورہ نہیں کرتے تھے، ایون کہ عمرہ یا اس پہ بھی نہیں جا رہے تھے. یعنی کہ عوام کے پیسے کے اوپر اللہ تللے کے لیے یہ لوگ کتنے تکڑے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یہی شہباز شریف ہے جو 4 لاکھ روپے یعنی کہ روزانہ کے ہوٹل کے اندر ٹھہرا. اور جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ، تو اس وقت برطانیہ کی لندن کی سڑکوں پہ آپ کو دیکھا کہ ٹیکسی کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، وہ بلکہ بقایا بھی واپس وصول کرتا تھا. تو بہرحال یہ پاکستان کے وہ سیاستدان ہیں جو صرف عوام کا خون نچوڑتے ہیں. اب آپ کو میں ایک اور خبر دے دوں کہ کل بنی گالہ میں اچانک MQM کے 4 وزراء جو تھے وہ بنی گالہ پہنچ گئے اچانک. اور انہوں نے وہاں پہ جناب، کیونکہ MQM جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مفاد پرست جماعت ہے، ہر دفعہ حکومت میں رہتی ہے، اور یہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. پہلے حکومت میں آتے ہیں، پھر جو 4 سال یا 5 سال یا 3 سال جتنے بھی انہوں نے اس حکومت میں گزارنے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ اس حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں. اب یہ ان کو نظر آ گیا جب عمران خان نے کراچی کے حلقے کورنگی سے جو MQM کی سیٹیں ہیں، جس کے اندر فاروق ستار نامی شخص جو MQM کا کنویئر بنا ہوا تھا اور آج کل جو ہے وہ MQM سے علیحدہ ہوا ہے، اس نے ہزاروں کنال زمین جو ہے، ہزاروں کنال، وہ والی زمین جو وفاق کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت تھی، جو جب متحدہ پاکستان تھا تو وہ بنگالی افسروں کو اور بنگالی لوگوں کو الاٹ کی گئی تھی کہ وہ ادھر آ کے ادھر اپنی کالونیاں بنائیں گے. ایوب خان کے دور کے اندر وہ اس شخص نے قبضہ کر کے پلاٹ کر کے فاروق ستار نے وہاں پہ بیچے، اربوں روپیہ اس نے کمایا. تو یہ بہرحال جب آپ کسی کو پلاٹ دیں گے ہونے پونے تو وہ اوارڈ تو آپ کو دے گئی. لیکن وہاں پہ بھی جب ان کو شکست ہوئی، الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر یہ دو ایک علیحدہ چیزیں. الیکشن کمشنر وہ ہے جو نون لیگ کا لیپالک اور PDM کا لیپالک ہے گا، جو ان کی بولتا ہے، اور الیکشن کمیشن پورے ادارے کو کہتا ہے. تو الیکشن کمشنر کے ماتحت الیکشن کمیشن نے بھرپور کوشش کی وہاں پہ عمران خان کو ہرانے کی، ووٹ کو. لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنا زیادہ مارجن ہو تو کیا کر سکتے ہیں، یا وہی پیپلز پارٹی والی غنڈہ گردی کرتے کہ جتھے کے جتھے اندر داخل ہوتے اور پیپر چھین کے اور ان پہ ٹھپے لگا کے ڈال دیتے، جو سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر جو تصویریں آ رہی ہیں، موویز آ رہی ہیں. لیکن وہاں پہ یہ کر نہیں سکے، اور اس کی وجہ سے وہ حلقہ جب ان کے ہاتھ سے نکلا تو اب MQM کو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ MQM نے ایک دفعہ اپنی ایک سیٹ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے بندے کو دی تھی کہ جناب آپ MQM کی طرف سے الیکشن لڑیں. تو MQM جو ہے یہ ڈبل گیم کھیلنے کے چکر میں ان کو پتہ لگ گیا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے سے یہ جو 22 سیٹوں سے ہم 7 پہ تو آ چکے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ 7 بھی نہ ہو. تو اب انہوں نے بنی گالہ کا رخ کیا اور شہباز شریف کے اوپر لان تان بھی کی ہے. سوشل میڈیا پہ خبریں موجود ہیں. لیکن دیکھیں کہ یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے کہاں تک کتنا گر سکتا ہے، یہ صرف اب دیکھنا ہے، ویٹ اینڈ واچ. یہاں پہ میں عمران خان کی ایک بات کروں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب ان کا جو نیریٹو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر اس طریقے سے پھیل گیا ہے کہ جس طریقے سے چینمن ماؤ زے تونگ جو چائنا کا تھا اس کا وہ پھیلا تھا. اور سب سے چھوڑیں ان تمام کو، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی اور ریاست مدینہ تو اس وقت نہیں تھی، مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مختلف لوگوں کو، مختلف وفود کو، مختلف قبائل کو جب اسلام کی دعوت دی تو جوک در جوک لوگ جس طرح اسلام کی طرف اور دین کی طرف آئے تھے. تو عمران خان نے یہ جو اپنا غلامی کا کہ ہم کوئی غلام تو نہیں، جو اس طرح کا نیریٹو اس طرح پھیلایا تو یہ پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. اور اس ٹائم عمران خان جو ہے جس بلندی کے اوپر ہے، وہ سوچ عمران خان بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں اتنی زیادہ بلندی کے اوپر چلا جاؤں.
تو عمران خان کو چاہیے کہ اب ان لوٹوں سے، اس طرح کے لوگوں سے اب بالکل پرہیز کرتے ہیں. اب دیکھیں نا چودھری اعتزاز احسن صاحب، چودھری کیا نام ہے اس کا، یہ چکری والے کا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں گے اب یہ، اور خاص طور پہ میں 30 سے 40 ایم این ایز جو اس ٹائم نون لیگ کے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی رابطہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور کنٹینیو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے ہم اگلا ٹکٹ جو ہے پی ٹی آئی کا لے لیں. تو اب عمران خان کا بھی یہ امتحان ہے کہ وہ ان لوٹو جیسے لوگوں کو، جس میں بیچ بندارے کے اندر یہ جو 30-32 جو قومی اسمبلی کے اندر اس ٹائم بیٹھے ہوئے راجہ ریاض اور نور عالم کی طرح کے چمچے کرچے، یا انہی کے اوپر قناعت کرنی ہے، یا پھر اپنے لوگوں کو جو آپ کی خاطر تمام اس کے اندر جلسے جلوسوں کے اندر اور آپ کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے کے اندر آپ کے شامل تھے، آپ ان کو دیکھتے ہیں یا ان لوٹوں کو دیکھتے ہیں. تو بعد الیکٹرول جو تھا پاکستان کے اندر، عمران خان نے الیکٹرول ختم کر دیا. الیکٹرول وہ ہوتے تھے کہ جو لوگ برادری بیس کے اوپر ووٹ لیتے تھے، وہ پاکستان کے اندر اب دم توڑ گیا. اب یہ سسٹم نہیں چلے گا. اب یہی چلے گا کہ جناب جو شخص ہوگا لیکن جس کے پاس ٹکٹ کسی ایسی جماعت کا ہوگا کہ جو جماعت صحیح ہوگی، ووٹ اس کو پڑ جائے گا، بھلے وہ شخص کوئی بھی ہو، پاپولر ہو یا ان پاپولر ہو. تو بات یہ ہے کہ اب عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان چیزوں سے پرہیز کر جائے. خاص طور پہ یہ جو اب فصلی بٹیرے جو ان کی طرف بھاگیں گے، ان سے اون چودھری طرح کے لوگ جو ہیں، اور علیم ڈار کی طرح یہ جو دوسرا تھا کیا نام ہے، نور عالم تھا، اور یہ راجہ ریاض تھا. یہ راجہ ریاض وہی شخص ہے جو بنی گالا کے باہر بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں. اور اب دیکھیں، اور جب لوگ اس کو فون کرتے تھے کہ جناب ہم نے تو ووٹ پٹیا، ہاں جی میں استعفیٰ دے رہے ہیں، لیکن اس کی شکل دیکھیں، یہ منہ اور مسور کی دال والی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جنہوں نے اپنا منہ کالا کرانا تھا وہ کرا چکے، اور اب مزید لوگ جو ہیں اگر منہ کالا کروانا چاہتے ہیں تو وہ اب مارے مارے ہی پھریں گے. نون لیگ کا ٹکٹ اس دفعہ منتے ترلے کر کے اگر نواز شریف، شہباز شریف، مریم صفدر یہ لوگوں کو دیں گی تو شاید کوئی لے لے، ادروائز بذات خود کوئی درخواست نہیں دینے لگا. تو بہرحال دیکھیں 2 سے 3 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، اور امپورٹنٹ حکومت کی جو ہیں وہ کانپے ٹانگ رہی ہیں، پھر وہ بات میں کروں گا. اور ان کی اب جسے کہتے ہیں کہ بالکل بس ہو چکی ہے، اور اس پہ عمران خان کا جو الٹیمیٹم ہے کہ لانگ مارچ ستمبر سے آگے نہیں جائے گا، یہ میرا خیال ہے کہ تابوت میں آخری کی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.